اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی شخص کو بڑا دکھ ہوا اور ایک مدت تک وہ اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال میں دیکھا۔ اس سے سبب جانا تو جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، تو اس دکھ کی وجہ سے میں اس کی قبر پہ بیٹھا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے اس کو زندہ کروں؟ تو اس نے عرض کیا ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی وہ باہر نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا تم اپنی قبر میں واپس جاؤ۔ جب وہ مردہ واپس اپنی قبر میں چلا گیا اور مٹی میں چھپ گیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی اس پر فدا ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو پریشان ہو گیا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس نے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے کہا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی غلام ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی میری غلام کو کیوں لے کر جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں، غلام ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا؟ عورت نے کہا، با خدا، میں وہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی نے قسم کھا لی کہ اب کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت اور محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی اطاعت کریں اور ان کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، نبی کریم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق دیتا ہے ہمیں کہ اپنے نبیوں کی اطاعت کریں اور اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، صبر کریں اور شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اجر فرمایا ہے۔